نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا صدق اللہ العظیم. آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے اور اللہ ان کے پاس ہے. جب دل میں وہ بات تجویز دے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے. سنتے ہو یہ جو تم ہو دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑے تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن یا کون ان کا وکیل ہوگا. معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ درس میں آپ حضرات کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ ایک منافق توما ابن عبیرق اس نے چوری کر دی تھی. یاد ہے بات؟ کیا چرایا تھا؟ آٹا چرایا تھا اور چوری کر کے ایک انصاری کے گھر سے چوری کر کے لے گیا اور راستے میں ایک یہودی کے گھر میں امانت رکھ دیا. صبح اٹھ کر دیکھا گیا تو گھر سے چوری آٹا اور زرہ چوری ہوئی. اب یہ کس نے چرایا ہے کیا ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے اتفاقاً اس تھیلے میں سوراخ تھا جس سے آٹا نیچے گر رہا تھا. تو آٹے کے گرنے کی پوزیشن دیکھ کر یہ کہاں تک پہنچا ہے پتہ لگانے کے لیے گئے تو قریب میں ایک یہودی کا گھر تھا. اس کے گھر تک وہ آٹا گرا ہوا تھا. اس یہودی کے گھر میں جب جا کر پوچھا گیا تو اس کے ہاں آٹے کا تھیلا ملا، آٹے کی بوری ملی. تو اب چور کون ہوا؟ جس کے گھر میں آٹا ملا ہے وہی چور ہوا. اب اس پر چوری کی بات آ گئی تو اس نے کہا میں نے کچھ کیا نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. توما ابن عبیرق جو مسلمان ہے، اب وہ سب مسلمان ہی سمجھتے تھے، اس نے امانت لا کر میرے گھر میں رکھا ہے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. پھر تیرے گھر میں کیسا رکھا؟ کہا میرا دوست ہے، وہ زمانے سے پہچانت ہے. اس نے کہا کہ میں صبح آ کر کے لے لوں گا، رکھا تھا. اب وہاں سے اس کا پتہ لگ گیا کہ اس کو اصل کس نے چرایا.
اس کو پکڑا گیا. اس کو جب پکڑا گیا اور پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے یہ کام نہیں کیا. یہ کام کس نے کیا ہے؟ جس کے گھر سے آپ آٹے کی گونی، آٹے کا تھیلا، جی آٹے کا جو ہے بوری جہاں سے آپ کو ملی ہے وہی چور ہے. ارے وہ بتا، اس نے کہا کہ تم لا کر امانت رکھے ہو رات میں، صبح لے جانے کا وعدہ ہے تمہارا. کہا میں نے ایسا نہیں کیا. اس کے بولنے کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہیں. مگر توما کا جو قبیلہ تھا، اس کا خاندان وغیرہ جو لوگ تھے، وہ بھی اس کی حمایت میں آ گئے. کس کی حمایت میں؟ توما کی حمایت، چور کی حمایت میں گھر والے آ گئے. جب گھر والے حمایت میں آ گئے، اب یہودی کو جو ہے چور ثابت کرنا وہ لوگ چاہنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ آیا، تب رب نے آیت نازل کی کہ اس نے یہ کام کیا. نے فیصلہ لیتے وقت میں اپنے پرائے کا حساب نہیں دیکھا جاتا. دونوں جہاں کے سردار سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اور آپ کے بارگاہ میں یہ فیصلہ آیا ہے، تو اے محبوب یہ اصل میں اس کو اٹھانے والا، اس کی چوری کرنے والا فلاں ہے. یہ ہوا گزشتہ آیت میں آپ کو بتایا گیا تھا. اور آج کی جو آیت ہے اس کے اندر کیا ہے؟ توما کی چوری اور اس کے حامیوں نے جب اس کی حمایت کی اور اس بات کو چھپانا چاہے تو ان کی خیانت کے بارے میں اللہ تعالی آیت نازل کر رہا ہے کہ ایسا یعنی گناہ تو کر رہے ہیں، چوری کرنا گناہ، چوری کرنے والے کا ساتھ دینا بھی گناہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے، کن سے؟ جو ساتھ دے رہے ہیں، اس کی طرفداری میں جو بات کر رہے ہیں ان سے پوچھ رہا ہے آخر تم کو اس سے ملے گا کیا؟ ایک چور کو بچانے سے تم کو کیا حاصل ہوگا؟ گناہ کا گناہ، اور اس سے کچھ فائدہ بھی نہیں. کچھ ایسے گناہ ہیں جس کو گناہ بے لذت کہتے ہیں. کچھ ایسے گناہ ہیں جسے گناہ بے لذت، ویسٹ آف ٹائم پاس. راستے میں جا رہا گھور رہا ہے، بس میں بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہے. یہ کیا دیکھنا؟ کیا ہے؟ غیر کو دیکھنا، غیر عورت کو دیکھنا گناہ. جی اس کو گناہ ہے جس سے کچھ فائدہ نہ ہو. وہ گناہ جس سے کچھ فائدہ نہ ہو، الٹا گناہ، الٹی سزا، الٹا جرم، فائدہ کچھ بھی نہیں. تو اس کو ایسے گناہ کو گناہ بے لذت کہتے ہیں. آج میں نے آپ کے سامنے گناہ بے لذت کو واضح کیا ہے. کبھی میرے ایسے لوگ مل گئے تو میرا یہ نقطہ آپ کو یاد آ جائے گا. ایک گناہ بے لذت کر رہا ہے، کیا رے گناہ بے لذت کرتا ہے؟ نہیں سمجھ؟ جیسے یہ انگ ہے، سمجھے، ڈراپ دیتا ہے، گرل فرینڈ کو ڈراپ دیتا ہے، تو کیا ہے وہ؟ گناہ بے لذت، گناہ بدنامی. تو یہاں یہ بات آئی تو اسی سے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ وہ لوگ گناہ بے لذت کر کیا ہے؟ چور کا ساتھ دینا. تو چاہے چور ایسا کرنے والا ہی گناہ بے لذت والا نہیں، ظلم کا اگر ساتھ دے رہا ہے، چور کا ساتھ اگر دے رہا ہے، غلط بات کا اگر ساتھ دے رہا ہے، گناہ گار کا اگر ساتھ دے رہا ہے، تو اس کو کیا بولیں گے آپ؟ گناہ بے لذت. یہ کہتے گناہ بے لذت، اس سے کیا بھی فائدہ حاصل نہیں آتا. تو وہ گناہ بے لذت ان کے پاس تھا. تو قرآن فرما رہا ہے اس سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ چور کا ساتھ دے کر تمہیں کیا حاصل ہوا؟ تو وہاں اللہ تبارک و تعالی اس کا اشارہ دے رہا ہے اس آیت شریفہ میں. اسی گزشتہ آیات سے اس کا تعلق ہے. اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ ان آیتوں کا شان نزول کیا ہے؟ یاد رکھیے
مومن بڑا بھولا، مومن جو ہے ایمان والا جو ہے بڑا بھولا بالا، ایمان والا بہت سیدھا سادہ، اس کے پاس سمجھے تاڑا تگڑی ہیرا پھیری کچھ بھی نہیں، وہ سیدھا سادہ ایمان کی چنگاری ہے۔ اذان کی آواز سنا تو سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، سمجھے، کعبے کی طرف پھیر یہ کر لیتا ہے، موڑ لیتا ہے، بڑا بھولا بالا بہت سیدھا سادہ۔ اس کے اندر سیدھا پن انسانیت کا نہیں، ایمان کی دولت ہے، وہ ایمان کی وجہ سے اس کے اندر سادہ پن آ جاتا ہے، یہ ایمان کی چیز ہے۔ اور کافر جو ہے وہ آؤ تاؤ کچھ دیکھتا نہیں، مانتا نہیں، مگر منافق بڑا مکار، نہیں سمجھ میں منافق بڑا مکار، بڑا دھوکہ باز، بڑا چال باز، جتنا بڑا مکار ہے اتنا بڑا منافق، جتنا بڑا منافق ہے اتنا بڑا مکار۔ تو توما ابن عبیرک کیا تھا؟ منافق، چوری تو کر دیا تھا، ہو گیا، بات قصہ گیا۔ اب یہ دوسرا قصہ یہاں اس کا یہ آ رہا ہے کہ اب فیصلہ چور ہونے کا ثابت ہو گیا، اب حضور کے دربار میں ہے، اب چور کو کیا دینا چاہیے؟ سزا۔ اسلامی فیصلہ اور اسلامی عدالت اس کو فیصلہ سنانا ہے۔ تو اب حضور کے دربار میں فیصلہ ہونا ہے، اس سے اس موقع پر ایک دن اپنے ساتھیوں کو لے کر قوم بنی ظفر کے پاس گئے۔ بنی ظفر ایک قوم تھی، اس کے پاس گئے، وہ بھی اسی قوم کا ایک حصہ تھا، توما ابن عبیرک کی قوم کا حصہ تھا۔ یہ باتیں بولوں نہیں، دوسرا چلے جاؤں معرفت کے باتوں میں، آپ نئی کیفیت میں آتے ہیں نا، معرفت میں چلے آتے۔ تو توما ابن عبیرک کیا کیا؟ کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے کر قوم بنی ظفر کے پاس گئے، ان کو ایک جگہ جمع کر کے رات کو میٹنگ کی۔ میٹنگ میں کیا بات اس نے رکھی؟ دیکھو بھائی، میرے پاس اب ایک راستہ رہ گیا، جب حضور کے دربار میں یہودی بھی آئے گا اور میں بھی جانا ہے، ہمارا مقدمہ وہاں پیش ہوگا، میں ایک کام کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا، میں قسم کھا دیتا ہوں اور حضور میری قسم کو قبول کر لیں گے، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ جب میں چوری نہیں کیا ہوں، اس بات کی قسم کھاتا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ یہودی بھی کہے گا کہ میں نے چرایا نہیں ہے، اس نے لا کر کے میرے ہاں رکھا ہے، میں اس پر وہ کیا کرے گا؟ قسم کھائے گا۔ اب دو قسمیں ہوں گی، ایک میری قسم ہوگی اور ایک یہودی کی قسم ہوگی۔ اب ایسے موقع پر یہودی کی قسم، سمجھا؟ نہیں سمجھ میری بات؟ میری قسم قبول کر لیتے ہیں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، اس کی قسم رد کر دی جاتی اس لیے کہ وہ یہودی ہے۔ اب اس کے بعد اس کے طرفدار اٹھیں گے، کس کے؟ یہودی کے طرفدار اٹھیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں کیا ہمارا آدمی ایسا کرنے والا نہیں ہے، اس نے نہیں کیا، قسم بھی کھا رہا ہے، اس کے حمایتی اٹھیں گے۔ تو ایسے موقع پر آپ بھی اٹھ جانا، آپ بھی اٹھ کر کیا کرنا؟ میری حمایت، میری طرفداری کرنا، اس لیے کہ میں مسلمان، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میری طرفداری کر دینا۔ دونوں حمایتیں جب اٹھیں گے تو پہلی میری قسم بھی رہ جائے گی، میں مسلمان ہوں، یہودی کی قسم رد کر دی جائے گی اس لیے کہ وہ یہودی ہے، اس کے طرفدار حمایتی اٹھیں گے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ آپ لوگ اٹھیں گے تو آپ کی
طرفداری کو قبول کر لیا جائے گا، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ میری قسم اگر قبول نہیں بھی ہوئی تو آپ لوگ جب اٹھ کھڑے ہوں گے تو آپ سب کو دیکھ کر کے حضور مان جائیں گے۔ یہ پلان بتا کر کے دیا۔ کون بتا کے دیا؟ چور طعمہ ابن ابی رقیب بتا کر دیا ایسا کرنا۔ ہاں اچھی بات ہے، وہ لوگ تیار ہو گئے۔ قبیلہ بنی ظفر، اسی لیے میں نے کہا مومن بڑا بھولا ہوتا ہے، لوگوں کی منافقین کی باتوں میں وہ جلد آ جاتا ہے۔ اگر کوئی مومن کے سامنے تھوڑا آنکھوں سے آنسو بہا دے تو اس کا دل بھر جاتا ہے، سمجھے؟ اس کے ہاتھ پیر دبا دیا تو نرم پڑ گئے، یہ پھسل جاتا۔ چلو نا بھائی 3 دن جا کر جی چل رہا ہے، دباتا ہاتھ پاؤں دباتے، چلو 3 دن جا کر آ جائے۔ اچھا تمہارے حضرت کے پاس میں بھی آتا ہوں، پہلے آ جاؤ جا جی۔ یہ تمام باتوں میں کون آ جاتا ہے؟ پھسل کون جاتا ہے؟ مومن۔ مومن کو جو ہے زیادہ ہوشیاری نہیں، حالانکہ وہ ہوشیار ہے، اس کی ہوشیاری کا مطلب مکاری کا نام ہوشیاری نہیں ہے، فراست، دور اندیشی، یہ مومن کے اندر ہے۔ اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، ڈرو مومن کی فراست سے، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ بات ہوئی اور یہ لوگ تیار ہو گئے۔ کون؟ قوم بنی ظفر تیار ہو گئے۔ اب حضور کے دربار میں دوسرے دن جانا ہے، دربار رسالت میں فیصلہ ہے، یہ لوگ یہ منصوبہ بنا لیے ہیں۔ تب آیت شریفہ لے کر جبریل امین آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یستخفون من اللہ، آدمیوں میں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ لوگوں پر پردہ ڈال لے سکتے ہیں یہ لوگ۔ کن لوگوں سے مراد کون ہے یہاں؟ قبیلہ بنی ظفر کے لوگوں کو آنکھ مچولی کر لیا، ان کے آنکھوں میں پردہ ڈال دیا، ان کو اپنا بنا لیا، اپنے حمایت میں لے لیا۔ تیرے دھوکے بازی سے وہ لوگ بھولے تھے، مان گئے، مگر یاد رکھو لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ سے یہ سب نہیں چلنے والا۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، سمجھے؟ اور اللہ اوپر سے بیٹھ کر نہیں دیکھ رہا ہے تمہاری باتوں کو، وَهُوَ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ میں رہ کر ان کے پلان جو ہو رہے ہیں اس میں اس وقت میں مولا ساتھ ہے، ان کے منصوبے جو ہو رہے ہیں اس وقت میں وَهُوَ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب دل میں وہ بات تجویزتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، خدا کو ناپسند بات وہ اپنے دلوں میں لے کر آ کر بھولے لوگوں کو اپنے قریب لینا چاہتے ہیں، تو لہذا وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے۔ ساتھ ہے کا مطلب کیا؟ بازو بیٹھا ہے بول کر نہیں، ساتھ میں بولے تو بالکل کلوز ہے بول کر نہیں، محیطہ، سمجھے؟ جیسے ایک چیز کو کسی اس میں لپیٹ دیے، سمجھے؟ جس چیز کو آپ لپیٹ کے رکھتے ہیں پہلے وہ کون سی چیز ملتی ہے؟ لپیٹی ہوئی چیز ملتی ہے۔ تو ساری کائنات خدا کے احاطے میں ہے، تو چیز تم کو بعد میں ملے گی۔ محیط میں کیا ہے؟ احاطہ کیے ہوئے، چہار جانب سے چیز لپیٹ دی گئی ہے، تو پہلے کون سی چیز ملے گی؟ لپیٹی ہوئی چیز ملے گی، بعد میں لپیٹی گئی چیز ملے گی، ہے نا؟ ایسے ہی محیطہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ پہلے مولا کے جلوے کے بعد بندہ، بندے کو دیکھ کر مولا نہیں، پہلے مولا ہی کے جلوے میں بندہ چھپا ہوا ہے، جب دیکھتے ہیں تو بندہ۔ ہاں ایک منزل وہ ہے
جب بندہ مولا میں چھپا ہوا ہے. ایک منزل وہ ہے کہ جس میں مولا بندے میں چھپا ہوا ہے. یہ ہے خانقاہی چیز. بات سمجھ میں آ گئی؟ ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. سنتے ہو یہ جو تم ہو دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑے. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا؟ یعنی قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ دنیا کے جھگڑے لے کر آ گئے، انصاف لے کر آ گئے، سپورٹرز آ گئے، حمایتی آ گئے، اے حمایت کرنے والوں، تم ان کے حمایت پہ تو چلے گئے، کچھ تو کوئی بول دو گے. یعنی واقعہ تو اس وقت کا ہے مگر قیامت تک کے لیے باتیں ہیں. جھوٹی گواہی تم اگر کسی کے خلاف دے دو گے یہاں تو ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے خلاف گواہی دے دوں گا تو میرا اس کا کام نکل جائے گا، میں اس سے کچھ فائدہ حاصل کر لوں گا. یہ جھوٹی گواہی دے کر چور کو بچا رہے ہیں، زانی کو بچا رہے ہیں، برے کو بچا رہے ہیں، گناہ گار کو بچا رہے ہیں. یعنی جنرل بات، واقعہ تو وہ ہے، تو ہمارا ابن عبیرق کی بات ہے وہ، مگر اس واقعے کے ذریعے ہم کو کیا پیغام ہے؟ تم ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش تو کر لو گے، یہ دنیا ہے ہو جائے گا، مگر آخرت میں خدا کی بارگاہ میں کون بچانے والا؟ سمجھے؟ ہاں انتم ہاؤلائی. سنتے ہو؟ معلوم ہے پوچھنے کا انداز دیکھو قرآن کا. ہاں انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا. تو ان کی طرف سے تم جھگڑے، وکیل بن گئے، وٹنس بن گئے، جی وکالت کرنے والے بن گئے، لائر بن گئے، پوائنٹس پیش کرنے لگے، ججوں کے سامنے لا کر کیس کو الٹانے کی کوشش کرنے لگے. یہ سب کچھ تم نے دنیا میں کر لیا، مگر جب قیامت میں ایک عدالت قائم ہوگی، دنیا کی عدالتوں میں تم نے اپنے منمانی جو چاہے فیصلے کر لیے، قیامت میں ایک اللہ کی بارگاہ میں کیا قائم ہوگی؟ عدالت قائم ہوگی. اس عدالت کے قائم ہونے کے بعد اس کے پاس کون گواہی دینے والا؟ کیا وہاں بچانے کی تم میں ہمت ہے؟ یہ قرآن مطالبہ کر رہا ہے. تو پہلے تم دنیا کے کام کرنے سے پہلے آخرت کی فکر کرتے ہوئے چلو. کیا پیغام دے رہا ہے قرآن؟ دنیا کے کام کرنے سے پہلے کس چیز کو سامنے رکھو؟ آخرت کو سامنے رکھو. یہاں کسی کی طرفداری کرنے سے پہلے آخرت کو سامنے رکھو. یہاں کسی کو تکلیف پہنچانے سے پہلے آخرت کو سامنے رکھو. یہاں کسی کو برا کرنے سے پہلے آخرت کو سامنے رکھو. یہاں جو کوئی گزرنا ہے وہ گزر جائے گا، مگر قیامت میں جب آئے گا تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا یہ فکر کرو. اگر آخرت کی فکر تمہارے اندر آ جائے گی، آخرت کا خیال تمہارے اندر آ جائے گا تو تم کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دو گے. آخرت کی فکر آ جائے گی تمہارے اندر تو تم کسی کا مال نہیں کھاؤ گے. آخرت کی فکر آ جائے گی تمہارے اندر تو تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے. آخرت کی فکر تمہارے اندر آ جائے گی تو تم دنیا میں منمانی نہیں کر پاؤ گے. اس لیے قرآن فرماتا ہے دنیا میں تمہارے بچانے والے مل جائیں گے، آخرت میں بچانے والا کون ملے گا؟ کون ہوگا؟ یہ رب کی عدالت ہے، یہ رب کی عدالت ہے. اس عدالت پہ کسی کا کچھ چلنے والا. یہ رہا آیت شریفہ کا مفہوم. اب آئیے اس کی توضیح. کیا معلوم ہوا آج؟ پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ اہل ایمان بولے. اہل ایمان جلدی باتوں میں آ جاتے، اس لیے کہ ایمان میں سمجھے مکاری نہیں ہے، ایمان میں دغا نہیں ہے. ایمان میں جو کوئی بھی مومن رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو وہ جو ہے دھوکہ باز نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے. مومن وہ ہے جو نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی دھوکہ کھاتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آج کے درس میں کیا معلوم ہے؟ مومن بولے سیدھی طبیعت، بہت سیدھی طبیعت کے اعتبار سے، مگر اس کی فراست بڑی، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے جذبات
اس کا ذوق، یہ سب بڑا، یہ جب ڈیسیشن لیتا ہے تو اس کے ڈیسیشن کے سامنے کسی کا ڈیسیشن نہیں. کیوں؟ یہ ایمان ایک نور ہے، وہ نور خدا ہے، خدا کے نور سے وہ دیکھ کر فیصلے لیتا ہے. سمجھے؟ خدا کی اتقوا بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، ڈرو مومن کی فراست سے، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ فریس ہے، فراست والا ہے، ذہین ہے، فہیم ہے، فتین نہیں ہے، فتنہ کرنے والا نہیں. کون؟ مومن. فتنہ کرنے والا کون؟ منافق. جو ایمان کے بارے میں خود مکاری کرنے والا، اور کتنا بڑا مکار ہو سکتا ہے اندازہ لگا. حضور کے دربار میں اگر میں مومن ہوں بول کر، غیروں کے سامنے جا کر نہیں میں تمہارا ہوں بولنے والا، دربار رسول میں ویسی حرکت کرنے والی قوم کتنی بڑی مکار ہے، اندازہ لگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں کہ توما اور اس کی قوم بنی ظفر، یہ جو واقعہ ہو گیا، کون سا؟ چوری. کون سا واقعہ ہو گیا؟ چوری کا واقعہ ہو گیا. اب اس کی قوم کیا چاہتی تھی؟ وہ جو واقعہ ہو گیا، اس واقعے سے اس پوری قوم کا سر شرم سے جھکنے والا تھا، شرمندگی آ گئی. اس شرم کو سے بچنے کے لیے، اس فعل سے جو شرم و حیا ہے تار تار ہو رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایسی تدبیریں نکالی، حتیٰ کہ قسم کھانے کی تدبیر تک نکال لی. ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. بڑے کام کی بات یہاں آ رہی ہے. تم لوگوں سے اپنی بات چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. کیا ہے؟ اللہ سے نہیں چھپا سکتے. یہاں اللہ سے نہیں چھپاتے. یستخفون من اللہ میں مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ من اللہ میں والرسول بھی شامل ہے. من اللہ میں والرسول بھی شامل ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے رسول کو چھوڑتا نہیں ہے. اللہ اپنے رسول کو چھوڑتا نہیں. تب مطلب کیا نکلا؟ تم لوگوں سے کچھ بھی چھپا لو، اللہ اور اس کے رسول سے چھپا نہیں سکتے. یہ مراد. اب رسول نہیں ہے جو کہیں کو جمع کرے یہاں بولے جی، رسول نہیں ہے تو کہیں کو جمع کرے بولے. رسول نہیں ہے تو پھر اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے جی. کہیں رسول کو پہلے پیش کر دیا، کہیں رسول کو چھپا لیا. کہیں رسول کو پہلے پیش کیا، خدا کی ذات چھپ گئی. جو رسول پر ایمان لا لیا وہ اللہ پر ایمان لا لیا، جو رسول کی اطاعت کر لیا وہ اللہ کی اطاعت کر لیا، اور جو اللہ کی بات مان لیا اس نے رسول کی بات مان لی. تو یستخفون من الناس، تم لوگوں سے یہ باتیں چھپا سکتے ہو، لوگوں سے چھپا سکتے ہو. ولا یستخفون من اللہ، کس سے نہیں چھپا سکتے؟ اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اللہ کی ذات میں کون سی ذات چھپی ہے؟ رسول کی. اگر بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھا دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو میں درس دے رہا ہوں. رسول کی ذات کیوں آئی ہے؟ تو وہ لوگ جب پلان بنا رہے تھے، قبیلہ بنی ظفر کے ساتھ بیٹھ کر پلان بنا رہے تھے، یہ تمام باتیں جو الگ رات کے وقت میں کر رہے تھے، تو کیا بول رہے تھے؟ حضور کے دربار میں جا کر کے میں قسم کھاؤں گا، یہودی بھی قسم کھائے گا، اس کے لوگ بھی طرفداری میں آ جائیں گے، اور آپ لوگ بھی میری طرفداری میں آ جانا. میری قسم قبول ہو جائے گی اس لیے کہ میں برائے نام مسلمان ہوں جی. یہودی کی قسم ریجیکٹ ہو جائے گی اس لیے کہ وہ یہودی ہیں. اس کی قوم اس کی حمایت میں آئے گی تو ان کی حمایت ریجیکٹ ہو جائے گی.
ریجیکٹ ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ یہودی ہیں۔ تم لوگ میری طرفداری میں آ جاؤ، تمہاری حمایت قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ تم مسلمان۔ یہ کب رات میں میٹنگ ہو رہی ہے، یہ سمجھ کے میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم یہ باتیں کریں، حضور کو کیا معلوم، حضور کو کیا معلوم؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو حضور پر ظاہر کر دیا۔ حضور پر یہ آیت لے کر گیا جبریل امین، یہ ان کے لیے نہیں آئی۔ نہیں سمجھ ماری بات؟ بڑا مہنگا سودا ہے، درس قرآن بڑا مہنگا سودا ہے۔ یہ جو باتیں ہو رہی تھی، یہ کیا سمجھ رہے تھے؟ حضور کو معلوم نہیں ہے۔ جب یہ باتیں جبریل امین لے کر آئے تو کس کے پاس لائے؟ حضور کے پاس لائے، تو سب سے پہلے کسے معلوم ہوا؟ تم لوگوں سے چھپا سکتے ہو، میرا محبوب اور لوگوں میں سے نہیں ہے، میرا محبوب تمہارے جیسے اور لوگوں میں سے نہیں ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ جو بات میں مجھے جانتا ہوں، میرے محبوب کو باتیں بتا دیتا ہوں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہائے ہائے، تم لوگوں میں سے وہ باتیں چھپا سکتے ہو، مگر اللہ سے وہ باتیں نہیں چھپائی جا سکتی۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، آگے فرمایا کیوں؟ من اللہ وہو معہم، وہو معہم۔ اللہ سے باتیں کیوں نہیں چھپتی ہیں؟ اللہ ان کے ساتھ۔ تم میٹنگ کر رہے، اللہ ساتھ ہے، تمہاری ساری باتوں کا علم اللہ کو ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو معلوم کرا دیا۔ تو معلوم ہوا جو کچھ بھی حضور کو دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے پاس جو بھی علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اور جو بھی علم رسول اللہ کو ملا ہے وہ اللہ کا عطا کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کائنات میں سے، اپنے انعامات میں سے، اپنے فضل و کرم میں سے کوئی بات کسی کو پہلے نہیں دیا، جو بھی دیا پہلے اپنے محبوب کو دیا، پہلے اپنے محبوب ہی کو دیا۔ نبوت بھی دیا تو پہلے حضور کو دیا، ظہور آخر میں ہوا، نبوت پہلے حضور کو ملی۔ کائنات کا وجود کیا تو پہلے حضور سے کیا، قرآن کی نعمت دیا تو پہلے حضور کو دیا، عبادتیں عطا کی تو پہلے حضور کو دی، جلوہ دکھایا اپنا تو پہلے حضور کو دکھایا، جو بھی دیا پہلے اپنے محبوب کو دیا، اور یہ فرمایا یہ جو بھی دے رہا وہ آپ ہی کا ہے، یہ سب میرے پاس جو ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے، محبوب کے لیے، اور آپ کو دینے سے میرا کم نہیں ہوا، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں نے آپ کے لیے دے دیا۔ وَهُوَ مَعَهُمْ۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کر رہا تھا ہائے ہائے، تو اللہ ان کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ ان کے ساتھ۔ تو پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ اللہ رسول سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ وَهُوَ مَعَهُمْ میں پھر ایک لچک کی بات ہے، وہ ان کے ساتھ ہے۔ کون؟ اللہ ساتھ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ رسول ساتھ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ رسول ساتھ ہے۔ کیسا اللہ رسول ساتھ ہو گئے؟ تو اللہ باعتبار ذات، باعتبار الہ، باعتبار الہ اللہ ہمارے ساتھ۔ اب تصوف کی لین میں آ جائیے، باعتبار وجود ساتھ ہے، باعتبار ذات ساتھ ہے، باعتبار صفات ساتھ ہے، باعتبار آثار ساتھ ہے، باعتبار افعال ساتھ ہے، اللہ ہمارے۔ اور نبی باعتبار نبی ساتھ ہیں، باعتبار رحمت ساتھ ہیں،
باعتبار رسول ساتھ ہیں، باعتبار ایمان ساتھ ہیں، باعتبار نور ساتھ ہیں، تو دونوں کی معیت ہے مگر اعتبارات الگ ہیں، سمجھے؟ پھر ایک منزل میں آ کر کے وہاں دوری ختم ہو جاتی ہے، ایک منزل پر آنے کے وہ منزل بمنزل چلیں گے، سمجھے؟ فرسٹ اسٹیج میں چلیں گے، نہیں سمجھ میری بات؟ دونوں میں اشارے کر دیا ہوں، ہاں کہیں سے تعلیم ایسی مل گئی تو بس اشارے دے دیے تھے، پہلے محروم تو نہیں رکھے، اشارے دے دیے۔ تو یہ باتیں جب معلوم ہوئی تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت تقویٰ اور طہارت کی جان ہے۔ کیا ہے؟ تقویٰ طہارت کی جان ہے، یعنی آدمی گناہوں سے بچنے کے لیے یہ آیت بہت بڑی، سمجھے، بہت بڑی مددگار ہے۔ کیسے؟ جب کسی بندے کے اندر یہ بات بیٹھ جائے اور اس کے ایمان اس بات پر پختہ ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، جب یقین اس بات کا اس بندے کو آ جاتا ہے تو کوئی گناہ وہ نہیں کرتا۔ سمجھے؟ تقویٰ اور طہارت کی یہ بنیادی آیت بتاتے ہیں مفسرین۔ کیا تعلیم دی گئی؟ اللہ ہمارے پاس ساتھ نہیں ہے، یہ تصور نہیں ہونا، معاذ اللہ بے ایمان ہو جائیں گے۔ کیا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے، اور ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ وہ جب بیان کر دے گا تو پھر اس بات کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جس بات کا جب یقین ہو جاتا ہے تو آدمی کیا نہیں کرتا؟ گناہ نہیں کرتا۔ جی جب باپ بیٹے کے ساتھ میں ہے، یہ بے حیائی کی بات تو میں نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ کوئی باپ اور بیٹا دونوں مل کر برائی کر رہے ہیں تو اس سے بڑی بے حیائی نہیں ہو سکتی۔ تو بے حیا لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایمان والوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ کوئی بھی مومن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اس کا اندر باپ کا ادب یہ کہ باپ کو دیکھ لیتا ہے تو برائی بھی کر رہا ہے، سگریٹ بھی اگر پی رہا ہے تو کیا کر لیتا ہے؟ چھپا لیتا ہے، باپ کی موجودگی میں بیٹھ کر سگریٹ۔ یہ بے حیا لوگوں کی بات ہے کہ باپ بھی سگریٹ پی رہا ہے، بیٹا بھی سگریٹ پی رہا ہے، یہ بے حیا لوگوں کی بات۔ یہ حیادار لوگوں کی بات کیا ہے؟ باپ کو دیکھا سگریٹ چھپا لیا، باپ کو دیکھا برائی چھوڑ دیا، باپ کو دیکھا کہیں پتے کھیل رہا تھا، باپ کو دیکھ لیا بھگ گیا۔ سمجھے؟ کیا باپ مر گیا تھا جب پتے کھیل رہا تھا؟ جب پتا کھیل رہا تو کیا باپ مر گیا تھا؟ معلوم نہیں تھا اسے باپ زندہ ہے، مگر کیا سمجھتا تھا؟ وہ یہاں نہیں ہے، باپ یہاں نہیں ہے۔ کون دیکھتا؟ گھر میں باپ ہمارے سو گئے ہیں، یہاں یہ کر رہا ہے، تو معلوم باپ کو گھر میں رکھ کر کے رہتا ہے تو برائی کرتا ہے، باپ کو جب ساتھ پاتا ہے تو برائی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مثال ہے، یہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ ایسے اللہ کو عرش پہ بٹھا کے چھوڑ دیا، قیامت کے دن کیا ہے؟ ثواب حسابات مانگتا ہے، دے دیں گے، یہ خیال کر لیا اللہ ہمیں کہاں دیکھ رہا ہے، یہ سمجھ گیا تو برائی پر آ جاتا۔ آیت کیا بتا رہی ہے؟ اللہ تمہارے ساتھ میں ہے، تم اچھائی بھی کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم برائی بھی کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم گناہ بھی کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہو کر کے دیکھ رہا ہے، سمجھے؟ اور یاد رکھنا الگ بیٹھ کے نہیں دیکھ رہا ہے، باپ تو الگ بیٹھ کے دیکھتا ہے، باپ تو کہیں چھپ کے دیکھتا ہے، باپ تو کہیں الگ سے بیٹھ کے دیکھتا ہے، باپ کہیں سے جھانک کر کے دیکھتا ہے، یہ بات ہے، مگر خدا الگ چھپ کے نہیں، ساتھ میں ہے، ساتھ میں ہے، اور ایک ایک چیز کا، ایک ایک فعل کا اللہ نظر رکھا اور اس کا وہ حساب کتاب لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کیا ہے؟ ساتھ ہے، یہ یقین آ جانا چاہیے اس آیت سے۔ ان تمام باتوں میں جب وہ غافل ہو گئے
تو طرح طرح کے پلان بنانے لگے، ان آیتوں کو ان واقعات کی روشنی میں بتا کر کے ہمیں بیدار کیا جا رہا ہے، تم غافل نہ رہنا، خدا سے غافل نہ رہنا، خدا تمہارے ساتھ ہے، جہاں خدا تمہارے ساتھ ہے وہاں رسول بھی تمہارے ساتھ، جہاں خدا ساتھ ہے وہاں رسول بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ حضور ہمارا ہر حال دیکھ رہے ہیں، حضور ہمارا ہر حال دیکھ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ نور جو ہے روشنی، نور ہر حال میں دیکھتا ہے، یعنی بعض اولیاء اللہ ہمارے بشارے میں آتے ہیں، کبھی سرکار ہمارے بشارے میں آتے ہیں، بزرگان دین ہمارے بشارے، بشارہ بولے سمجھ میں خواب میں آتے ہیں، میں دیکھا جنہیں نے ان کو کیسا پہچانوں، کیا نہیں رہتے، دیکھ کر نہیں رہتے، فلاں بزرگ ہیں بول کر معلوم نہیں، جیسے توکل مستان ہے، ہم نے کیا دیکھا ہے، صرف آپ کا مزاج، آپ کیسے تھے، آپ کیا تھے، ہسٹری پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، بندہ نواز کیسے تھے تاریخ پڑھیں گے، غریب نواز کیسے تھے تاریخ، غریب نواز کو دیکھیں نہیں دیکھیں، توکل مستان کو نہیں دیکھیں، حضرت عمر کو نہیں دیکھیں، حضرت علی کو نہیں دیکھیں، دیکھیں نہیں دیکھیں، اگر وہ خواب میں آ جائیں تو جو نہیں دیکھے تو کیسی پہچانت ہوگی، نہیں پہچانا ہوگی، تب وہاں کیا تصور کرنا، میں نہ سمجھا ہوں الگ بات، وہ نور ہیں، وہ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں، یہی الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا قصہ ہے یہ، حضور کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا قصہ ہے، ابابیل کا، ابرہہ کا جو قصہ ہے وہ حضور کے بظاہر پیدا ہونے سے پہلے کا، مگر قرآن کا علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، جب اس وقت آپ ظاہراً موجود نہیں تھے، مگر خدا کیا بول رہا، کیا آپ نہیں دیکھے، کیا آپ نہیں دیکھے، جب تھے نہیں تو کیسے بول رہا خدا کہ کیا آپ نہیں دیکھے، تو معلوم ہوا ان کو نظر نہیں آیا کہ آپ وہاں تھے، ہم کو معلوم ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو نور بنایا ہے، بات سمجھ میں آ گئی، ایسے چلو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور نمرود میں مکالمہ ہوا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، نمرود کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہوا کہ میرا رب تمام ملکوں کا بادشاہ ہے، اس نے کہا نہیں میں ہوں، نہیں میرا رب ہے، اس نے دعویٰ کیا تو آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اچھا ایسا ہے تو میرا رب کیا کرتا ہے، مشرق سے سمجھے سورج نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ایک کام کر مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کرتا، فبہت الذی کفر، اب یہ واقعہ ہے آپ حضرات سنے ہیں، اور اس واقعہ کو دہرانا میرا مقصد نہیں ہے، اس میں سے ایک نقطہ دکھانا مقصد ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، ابراہیم اور نمرود کے درمیان کیا ہوا، مکالمہ ہوا، سمجھے، مکالمہ ہوا، اس وقت بظاہر حضور بظاہر موجود نہیں، کس سے مکالمہ ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم سے اور نمرود سے، حضور کب تشریف لائے، کافی زمانے کے بعد تشریف لائے، مگر قرآن کیا بولا ہے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی سرکار موجود، تو ظہور الگ چیز ہے، نور الگ چیز ہے، باعتبار نور ہر دور میں سرکار موجود، تشریف لانے سے پہلے بھی موجود،
تشریف لانے کے بعد بھی موجود، پردہ فرمانے کے بعد آج بھی موجود۔ بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو میں ہمیشہ مثال دے کر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو کہ ہر دیکھنے والے کی دید یکساں نہیں ہے جی۔ آدمی بھی دیکھتا ہے، گدھا بھی دیکھتا ہے جی، بیل بھی دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے۔ انسان کے دیکھنے میں بیل کے دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ انسان دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے، شعور ہے اسے۔ بیل دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے، مگر اسے معلوم نہیں کہ شاہ صاحب ہیں، اسے معلوم نہیں کہ مولانا صاحب ہیں، اسے یہ معلوم نہیں کہ مفتی صاحب ہیں۔ بیل عام دیکھتا ہے، تو جب عام دیکھتا ہے تو ہر ایک کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جیسا وہ دیکھتا ہے جی، جیسا وہ دیکھتا ہے ویسا ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ مگر جب دیکھنے والا دیکھتا ہے، مرید دیکھا میرے پیر و مرشد آ گئے، پیر بھائی نے دیکھا ہمارے پیر کے خلیفہ آ گئے، شاگرد نے دیکھا میرے استاد آ گئے، بیٹے نے دیکھا میرا باپ آ گیا۔ تو ہر ایک کا دیکھنا ہے، مگر ہر ایک کے دیکھنے کا انداز الگ الگ ہے۔ جانور الگ الگ نہیں دیکھتا، ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو جو حضور کو اور ہم کو ایک نظر سے دیکھتا ہے وہ جانور کی نظر ہے، اور جو حضور کو شان سے دیکھتا ہے وہ صدیق کی نظر ہے، وہ فاروق کی نظر ہے، وہ عثمان کی نظر ہے، وہ علی کی نظر ہے، وہ صحابہ کی نظر ہے، وہ اولیاء کی۔ جانوروں سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ جانوروں سے ہمارے کوئی تعلق نہیں، بچ کے چلنا چاہیے۔ کیا دیکھ رہا ہے، گدھا دیکھ رہا ہے، پیچھے سے لات مارے گا، بھاگ، سمجھے؟ بیل دیکھ رہا ہے، سنگ مارتا ہے، شیر دیکھ رہا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ نہیں سمجھ۔ تو جانوروں کی دید مت رکھو، ایمان والوں کی دید رکھو۔ اب یہ تمام عقیدے جتنے بیان ہو رہے ہیں یہ سب اہل ایمان کے، اسی کو اہل سنت کہتے ہیں۔ تم کنڈا کھاؤ تو کھاؤ، نہیں کھاؤ تو نہیں کھاؤ، تمہاری مرضی ہے، سمجھے؟ لوگوں کی مرضی ہے۔ شوگر کمپلینٹ والا میٹھا نہیں کھاتا نہیں کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں میٹھا ہی نہیں پکنا۔ شوگر کمپلینٹ کسی کو آ گئی اور اس کے بعد کا بورڈ لگاتا ہے کہ میٹھا نہیں پکنا، یہ ہونے کی بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ میٹھا پکے گا، کھانے والے کھائیں گے، آپ نہیں کھاتے تو مت کھاؤ جی۔ ہارٹ ٹربل ہے، گوشت سے منع کیا ہے ڈاکٹر، مت کھاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ بکرے سے مار دینا کیا؟ پکنے کا پکتا ہے، کھانے والے آپ مت کھاؤ۔ ایسے فاتحہ کا نہیں کھاتے تو مت کھاؤ، کھاتے تو کھاؤ۔ یہ کیا فرض ہے، واجب ہے؟ کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر یہاں ہمارا جھگڑا فاتحہ 11ویں 12ویں کا نہیں ہے، ہمارا جھگڑا ایمان کا ہے، ہمارا جھگڑا عقیدے کا ہے، ہمارا جھگڑا محبت کا ہے، ہمارا جھگڑا حقیقت کا ہے۔ ان حقائق کی طرف آؤ، اصل کی طرف آؤ، سمجھے؟ نہیں سمجھ ماری؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ جہاں اللہ دیکھ رہا ساتھ میں ہے، وہاں رسول اللہ بھی۔ اب یہاں سے ایک بات لے کے چلنا، اللہ ہے ساتھ میں اور رسول اللہ، دونوں کی معیت کو ماننا شرک ہو جائے گا۔ اس لیے ذہن کو صاف کرتے ہوئے چلنا، اللہ باعتبار ذات ساتھ میں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید وهو معکم اینما کنتم وفی انفسکم افلا تبصرون۔ باعتبار ذات و صفات و افعال و آثار اللہ ہمارے ساتھ۔ اب نبی ساتھ میں ہے تو قرآن نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ کیا ہیں؟ نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔
اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ صرف بھیجے کی بات ہے، بھیجا برابر رکھتے ہوئے چلنا، بیل کا بھیجا نہیں رکھنا۔ بھیجے میں کیا بات ہے؟ اللہ نے بھیجنے کا ذکر کیا ہے، واپس بلانے کا ذکر نہیں کیا۔ اور پیغمبروں کو ہم نے بھیجا تھا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو بھیج دیا، شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، حاضر بنا کر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو بھیجنے والا نے کہا ہم نے بھیجا ہے۔ کب تک بھیجا ہے؟ حضور فرماتے قیامت تک میں رسول بن کر آیا ہوں، قیامت تک میں نبی بن کر آیا ہوں۔ جی، قیامت تک میں نبی بن کر آیا ہوں، قیامت تک میں رسول بن کر آیا ہوں، قیامت تک میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ قیامت آ گئی؟ نہیں آ گئی تو حضور رحمت ہے۔ حضور کے زمانے میں ایسا تھا، کوئی پوچھے تو کس کا زمانہ؟ پھر جو گزر گیا اس کا زمانہ چلا گیا، تب بولنا چاہیے جو گزر گیا اس کا زمانہ گیا۔ جب ہے تو اس کا زمانہ ہے۔ اب حضور کب تک کے لیے رسول ہیں؟ قیامت تک کے لیے۔ پھر قادیانیوں کو ماننا پڑے گا، معاذ اللہ، کفر کی طرف جانا پڑے گا۔ تو قادیانی کو نہیں ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ حضور ہمارے ہیں، خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت آپ پر ہے۔ نہیں سمجھ میری بات؟ تو حضور ہیں، سمجھے؟ اب کیسے ہیں دکھاؤ نا، کیا بولے؟ کیسے ہیں دکھاؤ نا، اچھی بات ہے۔ اس کے لیے ایک ایگزامپلس لے لیجئے، مثالیں لے لیجئے بھائی۔ دیکھو، آنکھ ہے، آنکھ ہے، آنکھ میں کیا ہے؟ بینائی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں آپ دوسری اور ایک لینگویج میں؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بولے تو کیا؟ میرے اوپر نظر۔ جی، آنکھ ہے آپ کی، اور کس سے دیکھ رہے ہیں؟ نظر۔ تو نظر دکھاؤ، نظر دکھاؤ۔ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر نظر پوچھو، بصارت پوچھو، آپریشن کرے گا آنکھ کا، نظر کا نہیں۔ مجھے نظر نہیں آتا بولے تو علاج کس کا کر رہا ہے؟ نظر کمزور ہو گئی ہے، علاج کس کا؟ تو معلوم ہے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی، آنکھ کمزور ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ میری بات؟ تو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ چاہے چشمہ لگا کے دیکھیے، چشمہ نکال کے دیکھیے، جیسی آپ کی ہے۔ آپ کی آنکھ کمزور ہے تو چشمہ لگ گیا، سمجھے؟ آپ کی آنکھ کمزور ہے تو چشمہ لگ گیا، آپ کی آنکھ اور کمزور ہو گئی تو آپریشن ہو گیا، کمزور ہو گئی تو پھر لینس بٹھا دیا گیا۔ سب کس کا علاج ہو رہا ہے؟ آنکھ کا علاج ہو رہا ہے۔ نظر اپنی برابر ہے، نظر جاتی نہیں ہے۔ تو نظر ہے آپ کو تو بتائیے کہ وہ دکھ رہی ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، زندہ ہیں؟ زندہ بیٹھے ہیں؟ ارے بھائی میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں، سب زندہ ہے نا؟ زندہ ہیں آپ، کس سے زندہ ہیں؟ روح، روح کہتے ہیں، اور دوسرا کیا کہتے ہیں آپ کی؟ جی جان، جان ہے نا؟ جان ہے، بتاؤ۔ بڑے پیارے انداز سے فرمایا گیا، آنکھوں میں ہیں لیکن مثل نظر یوں، آنکھوں میں ہیں لیکن مثل نظر یوں، دل میں ہے جیسے جسم میں جان، دل میں ہے جیسے جسم میں جان، ہے مجھ میں وہ لیکن مجھ سے نہاں، ہے مجھ میں وہ لیکن مجھ سے نہاں، اس شان کی جلوہ نمائی ہے، چھپے ہوئے ہیں مجھے سامنے کر دیے، میرا دیکھنا میرا نہیں ہے، میں اندھا کیا دیکھ سکتا ہوں، ان کے دیکھنے کو دکھا رہا ہوں، ان کے بولنے کو بتا رہا ہوں،
ان کے سننے کو سنا رہا ہوں. جب خود نظر آتا ہے تو پردہ پڑا ہوا ہے، خود ہٹتا ہے تو جلوہ نظر آ رہا ہے. خود ہٹنا، خود کو ہٹانا چاہیے. یہی ہے تصوف کی تعلیم، یہی ہے خانقاہی نظام، یہی ہے اولیاء اللہ کی صحبتیں، یہی ہے بزرگان دین کی ملاقاتیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں کہ سرکار اپنے امتیوں کے ساتھ ہیں. وَهُوَ مَعَهُمْ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی بات اللہ اور اس کے رسول سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ سے چھپی نہیں ہے تو وہ ذاتن، اور رسول سے چھپی نہیں ہے تو عطاً. اللہ جو بات، ہر بات کو اللہ جو جانتا ہے اس بات سے محبوب کو آگاہ کر دیتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جان ہے، جان ہے، جی رہے ہیں نا. تو جینے کا مطلب کیا؟ کس بات کو بتا رہے ہیں آپ؟ جان ہے. جان دکھا نہیں سکتے، جان دکھتی نہیں ہے، مگر جان کا ہمارا جینا جان کو دکھا رہا ہے. ہمارا جینا جان کو دکھا رہا ہے. ہماری نظر دکھتی نہیں، ہمارا دیکھنا نظر کو دکھا رہا ہے. ہمارا دیکھنا نظر کو ثابت کر رہا ہے. ہمارا جینا ہماری جان کو ثابت کر رہی ہے. ایسے ہمارا ایمان مصطفیٰ کے رہنے کو ثابت کر رہا ہے. وہ آدمی جی نہیں سکتا جس کی جان نہ ہو. وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ مصطفیٰ نہ ہو. جس کے ساتھ مصطفیٰ نہ ہو. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ یاد رکھیے، اب قرآن پوچھ رہا ہے یار دنیا میں تم لوگوں سے باتیں کر لے کر گزارتے ہو نا، کل قیامت میں کون کس کے کام آئے گا؟ تو یہاں بھی ایک عقیدے کی بات یاد رکھ لیجئے گا. قرآن کی آیت پڑھ کے لوگ گمراہ نہ کر دیں، اس لیے میں آپ کو ہدایت کی بات پیش کر رہا ہوں. قیامت میں کون کسی کے کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں. بے شک تو قیامت میں دو جلوے ہوتے ہیں، ایک ظہور عدل ہے، ایک ظہور فضل ہے. ایک ظہور عدل ہے اور ایک ظہور فضل ہے. اللہ کے اس میں عدل کا جب ظہور ہوتا ہے وہ انصاف کے جلوے میں ظاہر ہوتا ہے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی وہاں بات کرنے کی. اللہ جب عدل کے جلوے سے ظاہر ہوتا ہے، الفاظ کو بھی سجا کے بولنا ہے. کرسی پر بیٹھتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، عیب ظاہر ہو جائیں گے. اس سے بیٹھنے کے لیے کیا کیا ہونا، وہ عیب ظاہر کر دے تو کفر ہو جائے گا. بڑی نزاکت ہے، سمجھے؟ تو یہاں میں لفظ کیا، کون سے الفاظ آپ کے سامنے ظہور عدل جب ہوگا اس کے، یعنی عدل کا جو جلوہ ظاہر ہوگا، وہ شان عدل کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. سب ڈرتے رہیں گے، سب کانپتے رہیں گے، نبی کانپتے رہیں گے. کوئی کر نہیں سکے گا، وہاں کسی کا بات نہیں چلے گی. وہ کون سا ہوگا؟ ظہور عدل، یعنی عدل کے صفت کا جلوہ ظاہر ہوگا تو سب کانپنے رہیں گے. ایسے موقع پر رب فرمائے گا محبوب آپ شفاعت کیجئے گا، آپ شفاعت کیجئے گا، آپ شفاعت کیجئے گا. جب شفاعت کبریٰ ظاہر ہو جائے گی، ظہور عدل میں کوئی بات کر نہ سکے گا. جب شفاعت کبریٰ کی اجازت ہو جائے گی، حضور شفاعت فرمانے لگیں گے، تب سرکار سب کی شفاعت کرتے، سب کی شفاعت کرتے. شفاعت کبریٰ کے بعد پھر ظہور فضل کا جلوہ ہوگا. شفاعت کبریٰ کے بعد ظہور فضل کا جلوہ ہوگا. جب اس کے کرم کی بارشیں ہوں گی
تب کہا جائے گا عالم تو بھی بول سن لیتا ہوں، نمازی تو بھی بول سن لیتا ہوں، حاجی تو بھی بول سن لیتا ہوں، غازی تم بھی بولو سن لیتا ہوں، عالم تم بھی بولو سن لیتا ہوں، شاہ صاحب تم بھی بولو سن لیتا ہوں۔ اے بچے، جس نے باپ کو باپ کہہ کر پکارا نہیں تھا، میں نے اٹھا لیا تجھے دودھ پینے کے زمانے میں، تو بھی بول میں بخش دوں گا۔ یہ ظہور فضل کا جلوہ، ایک جلوہ عدل ہے اور ایک جلوہ فضل ہے۔ جلوہ عدل میں کسی کو ہمت نہیں ہوگی، جلوہ عدل میں کسی کو ہمت نہیں ہوگی۔ اگر اس وقت اللہ کے سامنے کون بات کر سکتا ہے؟ کیا ہے جو کہتے ہیں نا، اس کا جواب ہے یہ کہ ظہور عدل کے جلوے میں کسی کی ہمت نہیں، تب لرزہ بر اندام رہیں گے۔ پیغمبروں کے پاس جائیں گے لوگ، پیغمبروں کے پاس جائیں گے لوگ، تو پیغمبر کہیں گے آج میرا مجھے ہے، آج میرا، آگے جاؤ، آگے جاؤ، آگے جاؤ، آگے جاؤ، اوروں کے پاس جاؤ، اوروں کے پاس جاؤ، بھیجیں گے، بھیجیں گے، بھیجیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں حضور کی تشریف آوری کی بشارت دیتے ہوئے تشریف لائے تھے، آپ کے پاس جب پہنچیں گے تو آپ کہتے ہیں آج کسی کی نہیں چلے گی۔ اگر کسی کا دربار چل سکتا ہے تو دربار مصطفیٰ ہے، وہ دربار مصطفیٰ ہے۔ اب دربار مصطفیٰ کی بات ہوگی اور ادھر رب کا حکم ہوگا تو حضور کی زبان سے نکلے گا انا لہا، انا لہا، آؤ میرے پاس، میں تمہارے لیے ہوں، آؤ میں تمہارے پاس ہوں۔ تو جب شفاعت کبریٰ ظاہر ہوگی تو رب کی کرم کی بارشیں ہوگی، رب کے کرم کی بارشیں ہوگی۔ اب اس وقت حضور کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر نبی کو دو چیزیں اللہ نے دیا تھا، ایک دعوت اور ایک دعا، ایک دعوت اور ایک دعا۔ دعوت کا کام پیغمبروں نے کر دیا اور دعا کو بھی انہوں نے استعمال کر لیا۔ نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تو تباہی آ گئی، شعیب علیہ السلام نے بد دعا کی تو تباہی آ گئی، لوط علیہ السلام نے بد دعا کی تو تباہی آ گئی۔ جی، تو دعا بھی ان کی استعمال ہو گئی اور دعوت کا کام بھی پورا ہو گیا۔ مگر حضور فرماتے ہیں میں نے دعوت کا کام پورا کر دیا ہے، دعا کو میں نے استعمال نہیں کیا، دعا قیامت کے دن میں استعمال کروں گا۔ میں رب کی بارگاہ میں گروں گا، مجھے تسبیح سکھائی جائے گی، وہ تسبیح سے میں مولا کو پکاروں گا اور رب فرما